بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے دوسرے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر خطبے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے شایان شان اس کی تمجید کی۔ پھر فرمایا، لوگو، اللہ نے جس دن آسمان کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرام یعنی حرمت والا شہر ٹھہرایا، اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ اس میں خون بہائے یا یہاں کا کوئی درخت تک کاٹے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قتال کیا تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اس کی اجازت دی تھی لیکن تمہیں اس کی اجازت نہیں دی، اور میرے لیے بھی اسے صرف دن کی ایک ساتھ میں حلال کیا گیا تھا۔ پھر آج اس کی حرمت اسی طرح پلٹ آئی اس طرح کل اس کی حرمت تھی۔ اب چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تکمیل فرما چکے اور معلوم ہے کہ یہی آپ کا شہر، آپ کی جائے پیدائش اور وطن تھا، تو انصار نے آپس میں کہا، کیا خیال ہے؟ اب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اپنی سرزمین اور آپ کا شہر فتح کرا دیا ہے تو آپ یہی قیام فرمائیں گے نا؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا، کیا تم لوگوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں یا رسول اللہ، مگر آپ نے اصرار کیا تو بالآخر ان لوگوں نے بتلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خدا کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ کی فتح عطا فرما دی تو اہل مکہ پر حق واضح ہو گیا اور وہ جان گئے کہ اسلام کے سوا کامیابی کی کوئی راہ نہیں۔ اس لیے وہ اسلام کے تابعدار بنتے ہوئے بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت دینی شروع کری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہد و پیمان لے رہے تھے۔ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ جہاں تک ہو سکے گا آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ اس موقع پر تفسیر مدارک میں یہ روایت مذکور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہو چکے تو وہیں صفا پر ہی خواتین سے بیعت لینی شروع کری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے بیٹھے تھے اور آپ کے حکم پر اور خواتین سے بیعت لے رہے تھے اور انہیں آپ کی باتیں پہنچا رہے تھے۔ اسی دوران ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ بھیس بدل کر آئی۔ دراصل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے وہ خوفزدہ تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان نہ لیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت شروع کری تو فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو گی۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ چوری نہ کرو گی۔ اس پر ہندا بول اٹھی کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال میں سے کچھ لے لوں تو؟ ابو سفیان نے جو وہیں موجود تھے کہا، تم جو کچھ لے لو تمہارے لیے حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ نے ہندا کو پہچان لیا اور فرمایا، اچھا تو تم ہندا ہو؟ وہ بولی، ہاں اے اللہ کے نبی، جو کچھ گزر چکا ہے اس کو معاف فرما دیجیے، اللہ آپ کو اور ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ ہندا نے کہا کہ ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا لیکن بڑے ہونے پر آپ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، اس لیے آپ اور وہی بہتر جانے۔ یاد ہے کہ ہندا کا بیٹا حنظلہ بن ابی سفیان بدر کے دن قتل کیا گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنستے چت لیٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بہتان نہیں گڑو گی۔ ہندا نے کہا واللہ بہتان بڑی بری بات ہے، اور آپ ہمیں واقعی رشد اور مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اور کسی معروف بات میں رسول کی نافرمانی نہیں کرو گی۔ ہندا نے کہا کہ خدا کی قسم ہم اپنی اس مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ کی نافرمانی بھی کریں گے۔ پھر واپس ہو کر ہندا نے اپنا بت توڑ ڈالا۔ وہ اسے توڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی کہ ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 روز قیام کیا۔ اسی دوران آپ شاعر اسلام کی تجدید کرتے رہے اور لوگوں کو ہدایت اور رشد اور تقوی کی تعلیم دیتے رہے۔ انہی دنوں آپ کے حکم سے حضرت ابو اسید خزائی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے سرے سے حدود حرم کے کھمبے نصب کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت اور مکہ کے آس پاس بتوں کو توڑنے کے لیے متعدد سرایہ بھی روانہ کیے، اور اسی طرح سارے بت توڑ ڈالے گئے۔ آپ کے منادی نے مکہ میں اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھروں میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ ڈالے۔ مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد قریش کا چاہ و جلال اور شان و شوکت خاک میں مل گئی۔ تمام قبائل اس انتظار میں تھے کہ قریش اور مسلمانوں میں سے کون سا فریق فاتح اور غالب ہوتا ہے تاکہ وہ بھی اسی کی رفاقت اختیار کریں۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد لوگ چوک در چوک اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کا دائرہ پھیلتا ہی چلا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔